بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ سبق نمبر 7 ہے اور آج ہم غسل کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے گزشتہ وضو کا جو سبق تھا وہ مکمل آپ نے اس کا تکرار کیا ہوگا اور اس کو دیکھا ہوگا، اور ابھی ہم غسل کا جو بیان پڑھیں گے تو اس کی جو عبارت ہے تو اس کی بھی آپ نے تحقیق کی ہوگی اور مطالعہ کیا ہوگا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور غسل کا بیان آج ہم شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آج کے سبق کے اہم پوائنٹ ملاحظہ فرمائیں۔ عبارت، ترکیب اور ترجمہ یہ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ آج بھی اسی طریقے سے ترتیب سے چلے گا۔ نمبر 2، غسل کے فرائض، سنن، غسل کی اقسام اور غسل کا مکمل طریقہ۔ جب سنتیں بیان کریں گے تو مکمل طریقہ بھی اس میں آ جائے گا۔ آخر میں خلاصہ اور ہوم ورک ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن، وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر بدنه ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه، وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر، والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين من غير إنزال، والحيض والنفاس، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة، وليس في المذي والبدي غسل وفيهما الوضوء۔ اب بڑھتے ہیں مختصر اور آسان ترجمہ کے ساتھ ساتھ مختصر ترکیب کی طرف۔ وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق، فرض الغسل مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن یہ تینوں معطوف معطوف الیہ مل کر یہ خبر ہیں فرضوں کی، کہ غسل کے فرائض وہ المضمضة کلی کرنا ہے، والاستنشاق ناک میں پانی ڈالنا ہے، وغسل سائر البدن اور سارے بدن کا دھونا ہے۔ وسنة الغسل ان يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه، اور غسل کی سنت ان يبدأ، ان مصدریہ ہے اور ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، لہٰذا یہ ان کے بعد یبدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ، یہ سارا جملہ مصدریہ ہے، بطویل مصدر ہو کر یہ خبر بن رہا ہے سنتوں کی، یعنی اس طریقے سے ہوگی ترکیب تقدیری عبارت کہ سنت الغسل بدء المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ، کہ مغتسل یعنی غسل کرنے والے کا ابتدا کرنا بغسل یدیہ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، وفرجہ اور پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، ویزیل النجاست الگ جملہ ہے اور نجاست کو اس کے بعد زائل کرے گا، ویزیلہ یہ عطف اگر ہم کریں یبدأ پر تو اس کے اوپر عطف ہوگا، تو ویزیل النجاست اور نجاست کو زائل کرے گا، ان کانت علی بدنہ اگر وہ بدن کے اوپر موجود ہو،
ثم یتوضأ وضوءہ للصلاة، پھر وضو کرے گا نماز والا وضو، یعنی نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کرے گا. الا غسل رجلیہ، سوائے اپنے دونوں پاؤں کے دھونے کے. ثم یفیض الماء علی رأسہ، ان سب کا اگر عطف یبدأ پر کریں گے تو یفیضا اور یتوضأ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ان کو الگ جملہ بنائیں تو پھر ثم یتوضأ ثم یفیض پڑھیں گے. ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر پانی کو بہائے گا اپنے سر کے اوپر. وسائر بدنہ، اور اپنے سارے جسم کے اوپر. ثلاثا، تین مرتبہ، تین مرتبہ. ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر اس کے بعد یہ ثم اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کام، اس کے بعد یہ کام. ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر اس جگہ سے ہٹ جائے گا جہاں پہ پہلے کھڑا تھا. فیغسل رجلیہ، پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھوئے گا. ولیس علی المرأۃ، اور لازم نہیں ہے عورت پر. ان تنقض ضفائرها، یہ لیس کا اسم ہے اور علی المرأۃ یہ اس کی خبر مقدم ہے. ان تنقض ضفائرها، کہ وہ اپنی میڈیوں کو، یعنی بالوں کے جو جوڑا اس نے جوڑا سا بنایا ہوتا ہے تو اس کو کھولنا اس کے لیے لازم نہیں ہے فی الغسل، غسل کے اندر. بشرطے کہ اذا، بشرطے کہ بلغ الماء اصول الشعر، کہ پانی پہنچتا ہو بالوں کی جڑوں تک. والمعانی الموجبۃ للغسل، اور وہ اسباب جو غسل کو لازم کرتے ہیں، جن کی وجہ سے غسل لازم ہوتا ہے، وہ کون سے؟ انزال المنی علی وجہ الدفق، منی کا نکل جانا اچھل کر، والشہوتی، اور لذت کے ساتھ. دفقی اچھل کر اور شہوتی لذت کے ساتھ. من الرجل والمرأۃ، مرد سے اور عورت سے. والتقاء الختانین، اور دوسرا سبب جو غسل کو واجب کرتا ہے، یہ التقاء کا عطف ہے انزال کے اوپر. یہ ختانین یعنی دونوں شرمگاہوں کا مل جانا. من غیر انزال، بغیر انزال کے، چاہے انزال ہوا ہو یعنی منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، یعنی مرد یا عورت میں سے کوئی فارغ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جائے گا. صرف شرمگاہوں کا مل جانا اور حشفے کا غائب ہو جانا، یعنی اعلی تناسل کا جو آگے کڑا سا ہوتا ہے ختنہ کی وجہ سے، وہ جب غائب ہو جائے شرمگاہ کے اندر عورت کی، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. والحیض والنفاس، اور حیض بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے. والنفاس، اور نفاس بھی. وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے الغسل، غسل کو. للجمعۃ والعیدین، جمعہ کے لیے، دونوں عیدوں کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، عرفہ کے لیے یعنی یوم عرفہ کے دن، یہ سنت قرار دیا ہے. ولیس فی المذی والودی، مذی کے اندر اور ودی کے اندر غسل نہیں ہے. ففیہما الوضوء، ان دونوں کے اندر وضو لازم ہو جاتا ہے. تو عزیز طلبہ کرام، جیسے کہ آپ نے عبارت اور اس کے ترجمے سے جان لیا کہ یہاں سے امام قدوری رحمہ اللہ کی جو غرض ہے وہ غسل کا بیان ہے، اور سب سے پہلے غسل کے فرائض کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ غسل کے فرائض کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے شروع فرمایا ہے. تو یہ دوسری بحث آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. بحث اول جو تھی وہ وضو یعنی حدث اصغر سے متعلق تھی، اور یہ اب حدث اکبر غسل کو کہا جاتا ہے، حدث اکبر. تو اب حدث اکبر کا بیان شروع ہو گیا ہے. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں البحث الثانی. تو یہ البحث الثانی کے نام سے ہم اس کو عنوان دے دیتے ہیں. اور غسل کے فرائض سب سے پہلے بیان ہو رہے ہیں، اور غسل کے فرائض فرمایا 3 ہیں. نمبر 1 مضمضہ یعنی ناک میں یعنی کلی کرنا. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 3 پورے جسم کو اس طرح تر کرنا کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. یہ تینوں غسل کے فرائض ہیں. اور جو کلی ہے
اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. وضو کے اندر تو یہ مسنون تھا لیکن غسل کے اندر یہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس بارے سے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ جب تم جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. ورنہ وضو کے لیے تو کیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، کہ صرف اپنے چہروں کو دھو. تو چہروں کو دھونے میں جو ظاہری جو نظر آ رہا ہے وہی پھر فرض ہوگا. ناک کے اندر جگہ جو چونکہ وہ وجہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، اور منہ کے اندر جو ہے وہ وجہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، اس کو وجہ نہیں کہتے، تو اس لیے اس کو دھونا بھی پھر فرض نہیں ہوگا. جبکہ غسل کے اندر چونکہ فرمایا کہ فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو، تو فَطَّهَّرُوا کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک پاکی حاصل کی جائے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ منہ کے اندر اور اسی طریقے سے ناک کے اندر پانی پہنچانا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے فرض قرار دے دیا کہ خوب ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچایا جائے. اس کو استنشاق کہتے ہیں. اور مزمزہ یعنی منہ کے اندر جب روزہ نہ ہو تو خوب غرغرہ کر کے حلق تک پانی پہنچایا جائے، اور اگر روزہ ہو تو اس طرح کلی کی جائے کہ پورے منہ کے اندر اور دانتوں کے جو درمیان میں جو خلا ہے وہاں تک سب کو پانی پہنچ جائے. تو یہ ہے غسل کے فرائض. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المزمزہ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ فرائض نہیں ہے غسل میں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت غسل کا طریقہ بتایا، اس میں پہلے وضو فرمایا. تو وضو کے اندر تو چونکہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ سنت ہے، لہٰذا غسل کے اندر بھی وہ مسنون ہوں گے. تو اس لیے وہ فرمایا. لیکن ہمارا وہی جواب ہے کہ قرآن میں جو ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کہ مبالغے کے ساتھ ہے. فَطَّهَّرُوا باب تفاعل کے اندر مبالغہ والی صفت ہے، لہٰذا مبالغہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب بقدر الوسع، یعنی جتنی وسعت ہے اس کے بقدر ان جگہوں تک پانی پہنچایا جائے. اب چلتے ہیں غسل کی سنتوں سے متعلق. تو فرائض مکمل کرنے کے بعد اب غسل کی سنتیں شروع فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ تقریباً 8 سنتیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام قطری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں. اسی کے ساتھ ہی جب ہم سنت کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق غسل کا طریقہ کیا ہے، تو سنتیں بھی اس میں آ جائیں گی اور ساتھ ساتھ غسل کا طریقہ بھی ترتیب سے آ جائے گا. تو سب سے پہلا یہ کہ ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ، کہ ابتدا کرے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ. کیونکہ ظاہر ہے کہ نجاست ہو سکتا ہے کہ لگی ہو، تو اس لیے مسنون یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے. اس کے بعد وہ فرج ہی، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے، خوب استنجا کریں، اور جہاں پہ مطلب نجاست لگی ہے اس کو زائل کرے. وہ الگ سنت بھی ہے. وہ یزیل النجاست ان کانت علی بدنہ، یہ آگے تیسری سنت کہ اگر بدن کے اوپر کسی جگہ پر بھی نجاست لگی ہے اس کو سب سے پہلے اس استنجے کے فوراً بعد اس کو ہٹائے گا تاکہ وہ پھیل نہ جائے اور اس کی وجہ سے پورا جسم خراب نہ ہو جائے. ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اس کے بعد تیسرے نمبر کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کہ وضو کرے گا، نماز والا وضو جس طریقے سے کرتے ہیں کہ پوری ترتیب سے پاؤں دھونے تک. لیکن یہاں پہ فرمایا کہ پاؤں نہیں دھوئے گا. پاؤں نہیں دھوئے گا یہ اس لیے فرما دیا کہ پرانے زمانے میں چونکہ ایسا انتظام تو نہیں ہوتا تھا نکاسی کا، تو پانی نیچے جمع ہو جاتا تھا جہاں پہ انسان وضو کرتا تھا یا غسل کرتا تھا. تو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ وہ تو پاؤں دھونے کا فائدہ نہیں ہے کہ نیچے پانی کے ساتھ ناپاک پانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے فی الحال وہ ان کو نہ دھوئے اور بعد میں پھر ان کو دھوئے. فیغسل رجلیہ جو نیچے فرما دیا. لیکن چونکہ آج کل تو اچھے واش روم ہوتے ہیں اور پانی کی نکاسی بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور نیچے انسان کسی سٹول کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کسی چوکی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر وہ انتظام موجود ہے اور پانی کے ساتھ پاؤں جو ہے وہ تلوث کا خطرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر شروع سے ہی پاؤں کو دھو لے وضو کے ساتھ ہی. نمبر 5 ثم یفیض الماء علی رأسی، کہ پھر اپنے سر کے اوپر پانی سب سے پہلے بہائے گا. وسائر بدن ہی، اس کے بعد پھر پورے بدن کے اوپر اپنے بہائے گا. یہ چھٹے نمبر پر ہم اس کو لگا دیتے ہیں. ثلاثاً 3 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ تو فرض ہے،
3 مرتبہ سنت ہے، تو یہ 3 مرتبہ اس لیے فرمایا ثم یتنحى عن ذلك المکان، پھر اس جگہ سے ہٹ جائے اور پھر آخر میں اس پاؤں کو دھوئے۔ یہ وہی پرانی جو واش رومز تھی ان سے متعلق یہ حکم تھا۔ تو یہاں پر ثم یتنحى اس کو ہم 7ویں نمبر کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم یہ کر دیتے ہیں کہ فیغسل رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو دھوئے۔ تو یہ پوری ترتیب سے 8 سنتیں بھی ہو گئی ہیں، اور یہی طریقہ ہے مسنون غسل کا۔ تو جس طرح امام قدوری رحمہ اللہ نے یہ عبارت لائی ہے بعینی، اسی طرح حدیث مبارک کے اندر بھی ہے کہ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر۔ تو یہ ساری حدیث مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اس میں یہ مذکور ہے۔ اب چلتے ہیں ولیس علی المرأۃ، یہاں سے امام قدوری رحمہ اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ تو یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ عورتوں کے بال بڑے گھنے ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کو شادی شدہ عورت کو بار بار غسل کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو ایک حرج ہے کہ عورتوں کی اس میڈیوں کو جو انہوں نے میڈیاں بنائی ہوتی ہیں اور بالوں کا جو جوڑا بنایا ہوتا ہے، اس جوڑے کو وہ بار بار کھولیں پھر باندھیں پھر کھولیں پھر باندھیں۔ تو اس لیے ان کے لیے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے جو بال ہیں ان کے اندر جڑوں تک اگر پانی پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ مینڈی اگر وہ نہیں بھی کھولتی بالوں کی تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو کھولنے کی۔ ان تنقض یعنی لیس علی المرأۃ ان تنقض ضفائرها، کہ وہ اپنی بالوں کے جوڑے کو یا میڈیوں کو کھولے فی الغسل، دھونے کے اندر، یعنی اس کے اوپر سے میڈی کے اوپر سے پانی بھی اگر بہا کر چلا جائے، لیکن یہ کہ جڑ تک پانی ضرور پہنچے، یہ شرط ضروری ہے۔ اذا بلغ الماء اصول الشعر، یہاں پہ دیکھیں یہ بنیادی شرط ہے، اگر یہ شرط پائی جاتی ہے تو یعنی اتنی سخت جوڑا نہیں باندھا ہوا، اتنی سخت میڈی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پانی نہ پہنچتا ہو جڑ تک، اور ڈھیلی ڈھالی ہے تو پھر اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں عورت کو رخصت ہے، البتہ اگر مرد کے اتنے زیادہ بال ہیں تو اس کو رخصت نہیں ہے، کیونکہ مرد کے لیے اتنی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف عورت کے لیے ہے۔ کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا کہ میرا جو بالوں کی جو میڈیاں ہیں یہ بہت سخت ہوتی ہیں اور بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں، تو مجھے کیا حکم ہے، کیا میں اس کو کھولوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی پہنچ سکتا ہے، کہ آپ کے جو نیچے تک اگر پانی پہنچ سکتا ہے تو بس آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے میڈیا کو کھولنے کی۔ انما یکفیک ان تحثی علی رأسک 3 حثیات ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں والمعانی الموجبۃ للغسل، کہ یعنی وہ چیزیں جو غسل کو لازم کرتی ہیں، یعنی حقیقت میں تو ان چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ تو شرائط ہیں، یعنی یہ جو آگے ہم ذکر کریں گے یہ تو شرائط ہیں، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غسل کو لازم کرتی ہیں۔ غسل کو لازم کرنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ تو کسی عبادت کو آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے غسل پھر کرنا پڑے گا، تو یہ تو شرائط ہیں، یعنی جس کی وجہ سے غسل آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے غسل ٹوٹ جائے۔ تو بہرحال وہ یہاں پہ جو ان چیزوں کی طرف غسل کی نسبت کی گئی ہے، منی کی طرف، شہوت کی طرف، تو یہ کبھی کبھار اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ شرط کی طرف بھی مسبب کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی، سب سے پہلا سبب یہاں پہ ذکر کیا ہے منی کا نکل جانا، یعنی منی کا نکل جانا علی وجہ الدفقی والشہوتی، یہ 2 شرطیں لازمی ہیں احناف کے نزدیک، کہ اگر منی نکلے لیکن اچھل کر نکلے، جس طریقے سے احتلام ہوتے وقت نکلتی ہے، یعنی خواب آتا ہے انسان کو اس میں نکلتی ہے، یا یہ شادی شدہ حضرات اس کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اچھل کر منی نکلتی ہے، اور شہوت بھی ہوتی ہے، اس میں لذت بھی آتی ہے، چاہے وہ مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے، دونوں کے اوپر غسل لازم ہو جائے گا۔ یہ منی کا نکلنا اس میں یہ بنیادی ہے، یعنی بغیر ہم بستری کے نکلے، خواب میں نکلے، کسی بھی صورت میں نکلے، لیکن اس میں دفق ہے اور شہوت ہے
تو غسل واجب ہو جائے گا. لہٰذا اگر قطرے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آخر میں آئے گا کہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. والتقاء الختانین، یہ آ گیا دوسرے نمبر پر غسل کو واجب اور لازم کرنے والا. والتقاء الختانین یعنی دونوں شرمگاہوں کا مل جانا. ختانین یعنی مرد کی جو ختنہ کی جگہ ہے یعنی اس کو حشفہ کہتے ہیں، اور عورت کی ختنہ کی جگہ جو عورت کی فرج کے اندر جو جلی سی ہوتی ہے وہاں تک یہ عورت مرد کا جو اعلیٰ تناسل کا ختنہ کا جو مقام ہے وہ داخل ہو جائے. من غیر انزال، بغیر انزال کے، انزال یعنی فارغ ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، ہر صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. شروع اسلام کے اندر تو یہ تھا کہ جب تک انزال نہیں ہوا تو انما الماء من الماء کے تحت یہ تھا کہ غسل واجب نہیں ہوتا تھا جب تک منی نہ نکلے، لیکن بعد میں یہ فرما دیا گیا، اس حکم کو منسوخ کر کے یہ حکم آ گیا کہ بغیر انزال کے بھی جب دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں اور حشوہ غائب ہو جائے فرج کے اندر تو غسل واجب ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر ہے والحیض، اور حیض عورت کو جو ہر مہینے میں جو خون آتا ہے تو اس کے پاک ہونے کے بعد بھی غسل لازمی ہے. والنفاس، اور نفاس یعنی بچے کی پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کو واجب مانا فرض کے ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے یہاں پہ. وسنہ، اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل جو مسنون غسل ہے اس کی قسم بیان فرما رہے ہیں کہ غسل کو سنت قرار دیا جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، احرام باندھنے کے لیے اور عرفہ کے لیے. چونکہ جمعے کا دن ہے اس میں پاکی صاف ہونا چاہیے، چونکہ سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو اس میں کسی بدبو کا اندیشہ نہ ہو. عیدین کے لیے بھی چونکہ بڑا دن ہے. احرام چونکہ کافی دن تک پھر انسان نے اس کے بعد غسل نہیں کرنا ہوتا تو اس لیے فرمایا کہ غسل کرنا مسنون ہے. عرفہ کے دن بھی مسنون ہے. ولیس فی المذی والودی غسل، مذی اس کو کہتے ہیں کہ مطلب بیوی کے ساتھ ملاعبت کرتے ہوئے جس سے انسان کو ایک لذت سی حاصل ہوتی ہے اور یعنی ہم بستری کی طرف دل کرتا ہے، تو اس دوران جو ایک پانی باریک یعنی پانی نکل رہا ہوتا ہے، پتلا پانی نکل رہا ہوتا ہے اور اس سے شہوت بڑھتی ہے، لذت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اس کو مزی کہتے ہیں. ودی اس کو کہتے ہیں جس کو ہم جریان کہتے ہیں کہ پیشاب کے آگے پیچھے جو قطرے آتے ہیں بغیر شہوت کے، بغیر لذت کے، اس کو ودی کہتے ہیں. کہ ان دونوں میں غسل نہیں ہے، صرف وضو ٹوٹے گا ان کی وجہ سے. تو یہاں پر ہم نے یہ غسل کی بحث کو مکمل کر لیا ہے. آخر میں غسل کی اقسام کا یہ آپ چارٹ دیکھ لیں کہ غسل کی کل تقریباً 11 قسمیں ہم نے یہاں پہ کر دی ہیں. سب سے بنیادی طور پر ہم نے پہلے 4 کر دی ہیں کہ غسل یا تو فرض ہوگا یا سنت ہوگا یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا. فرض ہے تو اس کی پھر ایک قسم ہے کہ ہم بستری کی وجہ سے، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا التقاء الختانین، یا پھر یہ کہ احتلام ہو جائے، یا حیض ہے، یا پھر نفاس ہے. یہ 4 فرض میں آ جائیں گے. واجب جو ہیں وہ 2 ہیں. میت کو جو غسل دیا جائے تو وہ واجب ہوتا ہے، یا جسم کے اوپر نجاست لگ گئی ہے تو اب غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اس کو دہنا ہے. سنت 4 ہیں جی، جمعے کا، عیدین کا، احرام کا اور یوم عرفہ کے لیے. مستحب تو بہت زیادہ ہیں، چند ایک ہم نے یہاں پہ ذکر کر دی ہیں کہ کافر کو جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو غسل کرنا چاہیے، عورت ہے یا مرد ہے. بچہ جب بالغ ہو جائے، مجنون جب وہ درست ہو جائے تو اس کو بھی غسل کرنا مستحب ہے. تو یہ مستحب کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں. تو یہ ایک چارٹ ہم نے آپ کے سامنے بنا دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.